السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومن سیئات اعمالنا من ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا ولا مريضا إلا شفيته رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اعراف کا 19واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو مضامین آ رہے ہیں وہ گویا کہ وہی الفاظ ہیں جو کہ تسلسل اور ایک سلسلہ جو برقرار ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کا، جو بچھڑے کی پرستش کری ان کی قوم نے، اور پھر جو اللہ کا عذاب آیا ہے ان نافرمانوں پہ، اس کا تھوڑا ذکر ہے۔ لیکن یوں سمجھیے کہ یہ جو 19واں رکوع ہے، اسپیشلی 157، وہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ایک آیات ہے۔ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں 57 ہے، کافی تفصیلی آیات ہے، اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو پہنچانے کا حق ادا کر سکوں کچھ۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے بہت اہم رکوع ہے قرآن مجید کا، اسپیشلی اس کی جو آخری آیت ہے۔ تو جو لوگ میری لسننگ شروع سے ہی سنتے ہیں اور جو پہلے سے انٹروڈکشن سنتے ہیں رکوع کا، ان کے لیے میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اس رکوع کو پلیز آگے تک پہنچائیے گا، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ کا بھیجنے کا جو اللہ کی طرف سے اصل مشن تھا وہ کیا تھا، کیا ان کا راستہ تھا، کیا اس کا کار تھا، فرض منصبی انجام کس طرح پائی، اور کیا انہوں نے کون سا ایک ٹول استعمال کرا جس سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا۔ وہی ٹول اب ہم لوگ کو بھی اپنانا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم لوگ طرح طرح کی پگڈنڈیوں میں نکل کے فرقہ واریت کا شکار ہو جائیں، جو کہ ہو بھی رہے ہیں۔ لیکن اصل ترتیب کیا ہے یہ بہت آپ لوگ دیکھیں گے۔ تو اب بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ آلریڈی ہو گیا سیشن، لیکن انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ 2 بجے سے پہلے مکمل کر لیں گے ہم لوگ۔ تو آپ سارے کے سارے حضرات میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جن لوگوں نے اس بچھڑے کی پرستش کری، سینالہم غضب من ربہم، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب آئے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان پر ذلت چھائے گی، ذالک نجزی المفترین، اور ہم افطرا بارزازوں کو اور جھوٹ اور تہمت لگانے والوں کو اور افطرا پردازوں کو جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کی طرف اور کوئی جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے کہی ہے حالانکہ حقیقت نہیں ہوتی ایسی، نجزی المفترین، تو ہم ان کو سزا دیں گے۔ یہاں دیکھیں ایک بات بہت اہم پتہ چلی کہ اس سے پچھلا جو رکوع تھا جو بہت مختصر سا رکوع تھا 18واں، اس میں ہم نے یہ بات نوٹ کری تھی کہ جو بیسک قوم میں کچھ لوگوں نے، اور اسپیشلی ایک ان کا یوں سمجھیے کہ لیڈر ایک قسم کا، کیونکہ حضرت موسیٰ تو چلے گئے تھے، وہ تختیاں لینے کے لیے تورات کی اللہ کی طرف سے وہاں پیشی تھی، ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، لہٰذا وہ وقت سے پہلے چلے گئے تھے، اور اللہ نے پیچھے بتا دیا تھا کہ اے موسیٰ تم تو جلدی آ گئے ہو، لیکن تمہارے بعد تمہارے بعد ایک سامری نام کا شخص ہے، انہوں نے اس کو گمراہ کر دیا، اور انہوں نے یعنی جو سامری صاحب تھے ہمارے، ان کی قوم کے،
زیورات یہ اپنے فرعون، کیونکہ یہ امانت دار قوم بھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی، تو جو اب یہ زیور لے کر گئے ہیں تو اسی زیوروں کو اس سامری نے جلائے اور ایک بچھڑے جیسی شکل بنائی ہے، اور اس بچھڑے میں کاریگری کچھ ایسی رکھی کہ ایک سوراخ رکھا کہ ہوا اس سے پاس ہوتی تھی، لگتا تھا کہ وہ بچھڑا بات کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اب تین قسم کی فرقہ واریت میں قوم بڑھ گئی۔ ایک فرقہ تو وہ ہوا قوم کا جو کہ شروع تک کہتے رہا کہ یہ اللہ کے خلاف تم جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ تمہارا اور ہمارا معبود نہیں ہے، تم جو سامری ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ یہ معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، ان کو مغالطہ ہو گیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، ہمارا معبود ذات باری تعالیٰ ہی ہے اور ہم اس کی عبادت اور پرستش ہرگز نہیں کر سکتے۔ ایک طبقہ تو یہ تھا۔ دوسرا گروپ یہ بن گیا تھا کہ کچھ دیر تک انہوں نے اس کے آگے سجدے بھی کرے، لیکن بعد میں ان کو خیال ہو گیا نہیں نہیں، یہ تو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کرا ہے، جس کی ان کی پچھلی 2 نشستوں پہلے، تو وہ اس جرم سے باز آ گئی۔ ہوتا جو شروع سے اینڈ تک اس پر جمع رہا، اڑا رہا کہ نہیں یہی ہمارا معبود ہے، یہ بچھڑا ہی ہمارا معبود ہے۔ تو دیکھیں یہ جو تیسرا گروپ جو اس پہ اڑا رہا، اس کے بارے میں یہاں بات بتائی جا رہی ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے اس بچھڑے کی پرستش اور عبادت اور سجدہ چیزیں کریں اس بچھڑے کی، تو ان پر ان قریب غضب من ربہم سینالہم غضب من ربہم، ان قریب کی طرف سے ایک بہت بڑا بھاری غضب آئے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور رسوائی ڈال دے گا، جو رسوائی آج یہودیوں پہ، وہ تو دنیاوی تاریخ اس سے بیان کرنے پہ بھی قاصر ہے، اور ایک طریقے سے فقیری ڈال دی اللہ نے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسرا طبقہ تھا درمیانی، جو کہ کچھ دیر تک ان کو ہوش آ گیا کہ نہیں نہیں، یہ تو ہم نے اللہ کی جناب میں غلط حرکت کری ہے۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، جن لوگوں نے گناہ کا کام کیا، ثُمَّ تَابُوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، مِن بَعْدِ وَآمَنُوا، اور پھر ایمان لے آئیں، تو ان ربک من بعدها لغفور، بعد گناہ کا معاف کر دینے والے اور بڑی شان غفاری والے اور رحم کرنے والے، رحمت پوری کرنے والے اپنی ایسوں پر۔ یعنی یہاں ایک نقطہ بہت اہم پتہ چلا کہ اگر انسان گمراہی میں ہو، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو، کوئی فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت اختیار کر کے بیٹھا ہو، اللہ بھول جائے اس کو، تو اس کے اندر ایمان بھی ہٹ جاتا ہے۔ ایمان کہیں جس طرح حضور جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے، وہ کہیں ہوا میں ہی معلق ہوتا ہے۔ ایمان اگر دل میں ہو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور وہ ذات آپ کو کس طریقے کا عذاب دے سکتی ہے، آپ کو ہونا چاہیے پھر۔ اس لیے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، ثم تابوا، پھر توبہ کریں، لیکن من بعدہا، اس کے بعد وہ آمنو، پھر ایمان لے آئیں۔ اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ فرقان میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد ایمان لے آتے ہیں اور پھر عمل صالح کرتے ہیں۔ یہ ڈسینڈنگ آرڈر ہونا، توبہ کے بعد ایمان اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، اور پھر عمل صالح کرو، اس سے آگے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، درجہ احسان تک جاؤ، قربانی پیش کرو، جدوجہد کرو، اس دین کی خدمت کے لیے تن من دھن لگاؤ، تو ثم تابوا من بعدها وآمنوا، تو اس بچھڑے کی معبود کی جو سیئات سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد ایمان خود بخود آ گیا، ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو ایسے لوگوں کی توبہ کے بعد گناہ کا معاف کر دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اللہ معاف کرے گا۔ یعنی انسان محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ان گناہوں کو دھو دیا۔ جن لوگوں نے میرا سیشن ابھی جوائن کیا ہے، پلیز آپ لوگ 2 بجے تک سنتے رہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جو لاسٹ آیت ہے 7، مطلب اس رکوع مبارک کی 19ویں رکوع کی، میں چاہتا یہ ہوں آپ لوگ اگر قرآن مجید ساتھ کھول بھی لیں، میں اندازہ ہے مجھے کہ 1:45 کا وقت ہو رہا ہے، لیکن پلیز اس ایک آیت نمبر 157 تک ہم لوگ پہنچنے والے ہیں 10-15 منٹ میں، اس کو سنیے گا ضرور، ایسے مت سوئیے گا، کیونکہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے وہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے وہ۔ ابھی تو واقعہ چل رہا ہے سارا بچھڑے کا اور حضرت موسیٰ علیہ
ولما سکت عن موسیٰ الغضب واخذ الالواح، اور جب جاتا رہا غصہ موسیٰ کا، غصہ فروا ہوتا رہا، کم ہوتا رہا، غصہ ٹھنڈا ہوتا رہا موسیٰ کا، اخذ الالواح، تختیاں انہوں نے سائیڈ میں رکھ کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر پکڑے تھے، بال پکڑے تھے، پیشانی پکڑی تھی، تو وہی تختیوں کو ان سائیڈ سے جو انہوں نے رکھا تھا ان کو اٹھا لیا. وفی نسخہا ہدی ورحمہ، اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت تھی، ورحمہ رحمت تھی. کن لوگوں کے لیے؟ للذین ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ہدایت اور رحمت کی بھی توقع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ آسمانی کتابیں، اس میں فیہ، جس طرح قرآن مجید میں ہدایت ہے، نور ہے، ان میں بھی تھا. ہدایت اور نور کامل بن کر قرآن مجید کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. اس میں بھی ہدایت تھا، لیکن کچھ باتیں شریعت کی کامل جو ہوئی ہیں وہ یہ قرآن مجید میں ہوئی ہیں، اور کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. اور پرانی کتابوں میں تو تحریف ہو گئی، ان کے علماء نے، ان کے اپنے یہودی اور نصرانی علماء نے اپنی کتابوں میں تحریفیں کری ہیں، صرف اپنی منفعت کے لیے، اپنی جدوجہد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے انہوں نے اس میں یہ تک نہیں چھوڑا انہوں نے. لیکن شروع میں تو اس میں ہدایت بھی تھی، ان تختیوں میں وفی نسختہا ہدی ورحمہ، ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے رحمت تھی جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہدایت اور رحمت بھی تھی. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کی ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے سورہ بقرہ میں تو ہم اس کا ایک پورا کا پورا کہ یہ آپ لوگ کو یاد ہو، اگر میرے خیال سے ڈاکٹر سائمہ، ڈاکٹر بشرا کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے سرداران بنو، جس قوم میں یہ حرکت، فرقہ واریت میں یہ قوم ٹوٹی ہے کہ بچھڑے کی معبود کی پرستش کری ہے اور ایک جھوٹے معبود کی پرستش اور عبادت کری ہے، تو جن نے یہ گھنونا قتل کر، تاکہ ایک قوم دوسری قوم کو قتل نہ کر سکے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ جو قومیت اور عصبیتوں والی ایک جماعتی زندگی ہوتی ہے، اس میں تو فتنہ اڑ جائے اگر کوئی اور قوم کا کسی اور قوم کے بندے کو ہاتھ لگا لے. تو اپنی قوم کے سرداروں سے ہی اپنی قوم کے ایسے بندوں کو ہلاک کرایا گیا، ذبح کرایا گیا کہ دوبارہ کسی کی جرت نہ ہو کہ اتنا گھنونا جرم کر سکے. یہ معاملہ تو پڑھ چکے ہم سورہ بقرہ میں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف اور تسکین حاصل کرنے کے لیے ایک حکم دیا جا رہا ہے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزید 70 آدمی اپنی قوم میں سے، یعنی وہ تو قتل مرتد کی سزا ہو گئی، وہ تو پوری ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ 70 آدمی اپنی قوم میں سے اللہ کے وقت معین پر لانے کے لیے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے سرداروں کو پکڑا، جوڑا، منظم کرا اور لے کے چلے گئے. وہی کوہ طور کی کوئی بیس تھی یا کیا، وہاں گئے. فلما اخذتهم الرجفہ، سو جب وہاں وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ زلزلہ آ گیا ہے، ان کو پکڑ لیا، پکڑا زلزلے نے. اخذتهم الرجفہ، زلزلے نے آ کے پکڑ لیا. قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بے ساختہ، پروردگار تو آپ تو اس کے قبل ہی ہم کو ہلاک کر دیتے، ان کو بھی ہلاک کر دیتے، میری قوم کو بھی، اور مجھ کو بھی ہلاک کر دیتے، من قبل وإیایا، مجھے بھی ہلاک کر دیتے. یعنی ظاہر بات ہے قوم نے جو جرم کرا ان کی سپرویژن تو میں کر رہا ہوں نا. اب ظاہر بات ہے اتنا بڑا کیا، ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ جو شرک ہوا ہے اس میں ظاہر بات ہے جو اکاؤنٹ فور کرے گا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کریں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم میں دیکھیں ایچ او ڈی، ہیڈ آف دی فیملی کی اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی کتنی اہمیت ہے. بندہ جو بھی جرم کرے پکڑا جاتا ہے سینئر، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جونیئر ہونا بڑی ایک اچھی چیز ہے. الحمدللہ ہمارا جو ایگزام نکلے، اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جونیئر اور سینئر میں کیا فرق ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو اگر ہمیں مارنا ہی تھا، ابھی یہ سامنے زلزلہ لا کے اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے تو یہاں مار دے، ورنہ تیرے تو اختیار میں تھا، تیرے تو قوم نے، میری پوری قوم نے یہ گھنونا جرم کرا تو ہمیں وہی مار دیتا. اگر تجھے ہی منظور ہوتا من قبل وإیایا، تو ہم لوگ کو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے، مجھ کو بھی اور میری قوم کو بھی. یعنی ہم سے تو یا اللہ تعالیٰ اب ہم نے اس غلطی کا کفارہ بھی پیش کر دیا، قتل مرتد کی سزا بھی ہم نے کر دی، یہ سارا معاملہ کر دیا، پلس لے کر آئیے اپنی قوم کے، تیری جناب میں اجتماعی طور
اتہلکنا بما فعل السفہاء ہمارے چند بے وقوفوں کی حرکت پر ہلاک کریں گے. اتہلکنا ہماری قوم میں معلوم ہوا کہ 10 لوگوں نے اگر فرض کریں ایسی حرکت کری ہے تو کیا بقیہ 90 لوگوں کی کیا غلطی ہے یا اللہ؟ تو کیا کی وجہ سے یا اللہ تو کیا ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، واقعتاً آپ کی طرف سے محض یہ ایک امتحان تھا اللہ تعالیٰ. ظاہر بات ہے ہر تکلیف، ہر رنج، ہر غم، اور ظاہر بات ہے ہر رہائش، ہر آسائش اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے، تو یہ بھی ایک طریقے سے آزمائش تھی اللہ تیری طرف سے. ان ہی الا فتنتک، یا تو یا رب ہماری یہ تو تیری طرف سے ایک محض ایک امتحان. تذل بها من تشاء وتهدی من تشاء، تو اپنے امتحانات میں سے جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے، وتہدی من تشاء جس کو چاہے ہدایت میں ڈال دے. یہ تو تیرا اختیار ہے. کچھ لوگوں کو تو دولت سے گمراہ کرتا ہے، بھی سے گمراہ کرتا ہے، دولت سے اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ واقعتاً معلوم ہے کہ نہیں کرتا، یا یہ دولت کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، اور غریبی کا بھی حق پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے صبر کرتا ہے، راضی رہتا ہے اس غربت پہ، یا یہ جو ہے ایک دم کلیجہ پھاڑ کے آگے روڈوں پر بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک دم حالت مستر ہو کے اپنی عزت نفس کو بھی بیچ پڑتا ہے. یہ بھی تو معاملہ ہے نا. دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزمائے گا، لے کے بھی آزمائے گا. انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا، اے اللہ تو ہی ہمارا خبر گیرا ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے. انت ولینا، تو ہی ہمارا دوست ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، ہمارا محبوب ہے، ہمارا حمایتی ہے، ہمارا مددگار ہے. فاغفر لنا، تو یا رب ہمارے ہم پر مغفرت فرما، اغفر فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ دے. مغفر کہتے ہیں اس خول کو جو سندھی ٹوپی ہوتی ہے، آپ لوگ کو معلوم ہوگا مغفر، یا سندھی ٹوپی کے علاوہ بلکہ وہ جو جنگ جس سے انسان کا بقیہ سر محفوظ رہتا ہے کسی تلوار سے زور دینے سے، اس کو کہتے ہیں مغفر. تو یا اللہ تعالیٰ جس طرح تلوار سے ہمارا جسم اور ہمارا سر محفوظ رہتا ہے کیونکہ اوپر ٹوپی نے ہمارے جسم کو ڈھانکا ہوا ہے، سر کو ڈھانکا. اللہ تعالیٰ تو بھی فغفر لنا، ہماری کوتاہیوں کو یا اللہ تو بھی معاف فرما دے. یا تیری شان غفاری سے تو زیادہ نہیں ہے نا، تیری شان کریمی سے زیادہ نہیں ہے، تیری شان ستاری سے زیادہ نہیں ہے، تیری شان رحمت سے زیادہ نہیں ہے. ورحمنا، اور ہم پر رحمت فرما دے. جس کو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی عمل کی بنیاد پر جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا رسول اللہ آپ بھی؟ حضور نے فرمایا بالکل میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت ہی مجھے نہ ڈھانپ دے. تو یا اللہ اس مغفرت کے ساتھ مزید اپنی طرف سے رحمت بھی عطا فرما. وانت خیر الغافرین، اور بے شک آپ سب معاف کرنے والوں میں ہے، بلکہ معاف کرنے میں. دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ تو ایک دم اگر معاف کر دیں تو یہ ان کی ایک عنایت ہوتی ہے، لیکن یا اللہ تو معافی کے ایک مواقع دیکھتا ہے. تو چاہتا ہے جس طرح حضور نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، کہ تمام بنی آدم جو انسان ہیں وہ تو خطا کے پتلے ہیں. الخطاؤن توابون، ہاں جو بہترین خطا کار ہیں ان میں سے وہ ہیں جو بہترین توبہ کرنے والے ہیں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، جتنی اہم آیت نمبر 157 ہے اتنی اہم آیت یہ 156 بھی ہے. سنیے گا غور سے، اس کا ڈیسینڈنگ آرڈر ذرا سمجھیے گا، بہت اہم ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمیں بھی نیک حالی لکھ دیں گے. یعنی ہم، یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ ہم اچھے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیں گے. جو ہم دنیا میں بھلائی کی دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں صرف آخرت کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی بھلائی دے. یہاں پہ جتنا ہمارا وقت آزمائشی جا رہا ہے اس میں بھی تو بھلائی دے دے، اور پھر آخرت میں انشاءاللہ تو دے گا انشاءاللہ. یہ امید تو رکھنی چاہیے اللہ سے. وَاكْتُبْ لَنَا، ہم لکھ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بات ذمے لے رہا ہے کہ ہم لکھ دیں گے. وَاكْتُبْ، کتاب میں لکھ دیں گے، ہمارا فرض ہے یہ لکھنا. فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیں گے. وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور آخرت میں بھی ہم لوگ نیک حالی لکھ دیں گے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یا اللہ ہم آپ کی طرف ہی تو رجوع کرتے ہیں. سارے معاملے یا اللہ تعالیٰ تیری طرف جاتے ہیں، ساری تدبیریں تیری طرف جاتے ہیں، سارے اختیارات تیری طرف جاتے ہیں. تو یا اللہ تعالیٰ ہم بھی تو تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں.
قال عذابی اصیب به من نشاء، اب ایک طرف تو یہ دعا جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام دنیا آخرت میں بھی نیک حالی میں لکھ دے، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ لکھ دوں گا اگر اچھی روش اختیار کرو گے، تقوی کی روش اختیار کر دو گے تو میں اپنی مخلوق کو معاذ اللہ اتنا ظالم تو نہیں ہوں نا کہ زبردستی جو ہے جہنم کی وادی میں پھینک دوں، نہیں، تم اچھے اعمال کرو گے ہم اپنی رحمت لکھ کر دیں گے، تم برے اعمال کرو گے ہم اپنے غضب لکھ کر دیں گے، اسٹریٹ فارورڈ از دیٹ، انا ہدنا الیک، یا اللہ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن اس کی طرف دیکھیں اب جواب میں کیا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور بہت اہم ہے یہ جواب، قال عذابی یصیب به من نشاء، اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے جواباً دعا پہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا عذاب تو اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، من نشاء، یعنی میرا عذاب جو ہے وہ تم مجھے زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، یا اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے اس کو عذاب دے۔ گناہ اور رجوع کا تعلق اور توبہ کا تعلق یہ تو بندے کے دل اور اللہ کے درمیان ہے نا، تو اللہ کو معلوم ہے کس کو عذاب دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اللہ کی حکمت ہے یہ کس کو عذاب دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اللہ کی منشا ہے یہ کس کو سزا دینی ہے نہیں دینی ہے، تمہارے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قال عذابی اصیب به من نشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جہاں تک تم میرے عذاب کا معاملہ سمجھ رہے ہو، میں جس پر چاہتا ہوں نازل فرما دیکھتا بھی ہے نافرمانی کس درجے کی ہے، معصیت کس حد تک پہنچ گئی ہے، معلوم بھی ہو کہ اس میں اب کوئی خیر ہے بھی کہ نہیں ہے، یا صرف یہ ایک چلتی پھرتی پیسے کمانے کی ایک مشین بن گئی ہے۔ ہاں لیکن جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے اس کو ذرا غور کریں، یہاں پہ لفظ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت تو تمام چیزوں کو احاطے میں لے کے آلریڈی بیٹھی ہوئی ہے، میری تمام رحمت جو ہے وہ تو ہر چیز کے شامل، ہر چیز کا دوام میری رحمت سے ہے، ہر چیز کی بقا میری رحمت سے ہے، ہر چیز کا ہر چیز کا ایک دوام میری رحمت کی وجہ سے ہے، میری رحمت اس سمندر ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، میری رحمت کو تم جو سانس تک لے رہے ہو آج زمین پہ چل کے اکڑ رہے ہو وہ میری رحمت کا مظہر ہے کہ میں تم کو سانس لینے کو دے رہا ہوں۔ وسعت کل شیء، میری رحمت تمام شے پر واضح ہے، ہر چیز کو کامل شامل حال ہے میری رحمت، یہ تو رحمت عامہ ہے ہر ایک کے لیے، میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سانس دے رہا ہے، ناک دیا ہوئے سونگھنے کے لیے، آنکھ دی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیے ہوئے پکڑنے کے لیے، زبان دی ہوئی ہے چکھنے کے لیے، اور کیا کیا نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سے شکر کریں میں اور آپ۔ ہاں لیکن اللہ کی ایک رحمت، اور وہ رحمت خاصہ ایسے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور رحمت اسپیشل رحمت کون سی ہے وہ دیکھیے آپ لوگ ان الفاظ میں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، ہاں لیکن جو میری رحمت ہے خاص رحمت وہ میں لازماً ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، کن لوگوں کے لیے؟ للذین یتقون، جو کہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، مجھ سے ڈریں گے، معلوم ہوگا قدم قدم پر دنیا میں ہر سانس لیتے ہوئے ان کو معلوم ہوگا کہ میں کس ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے سانس لے رہا ہوں، میں کس ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے اپنی دنیاوی زندگی میں خیر کے کام کر رہا ہوں، میں کس ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے گناہوں سے نافرمانیوں سے بچا ہوا ہوں، یہ ہے تقوی، للذین یتقون، بچنا، انفارچونیٹ محرم میں ملتا ہے، ربیع الاول میں ملتا ہے، بھائی قدم قدم کا نام ہے تقوی، سانس بائے سانس کا نام ہے تقوی، صرف مسجدوں تک محدود کر دیا، مہینوں تک محدود کر دیا، اللہ اکبر۔ ہاں میری رحمت خاصہ کن کے لیے ہوگی؟ للذین یتقون، نمبر 1 جو کہ تقوی کی روش اختیار، تو اللہ کا حق ہو گیا، اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے تقوی، جس کو حضور نے فرمایا کہ تقوی ایسا ہے کہ جس گاڑی سے اپنی زندگی کے پہلوؤں کو اور انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس کو گزار رہے ہو، لیکن اس پورے کانٹے دھار راستے میں بڑی بڑی شاخوں والی جھاڑیاں بھی ہیں اور بڑے بڑے کانٹے بھی ہیں، لیکن تم ہر کانٹوں سے ہر جھاڑیوں سے بچ بچا کے نکل جاتے ہو، یہ ہے تقوی، اپنے دامن کردار کو گندا نہیں ہونے دیتے، لوگ تمہیں فینیٹکس کہیں، لوگ تمہیں مولوی کہیں، لوگ تمہیں کہیں بھائی کیا کر رہے ہو، کس طرح زندگی گزار رہے ہو، ملامت کریں، ہر چیز کریں،
لیکن تم تقوی، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر تمہیں ڈرنا کس سے ہے؟ تمہیں اسی کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور کسی کا تقوی اختیار نہیں کرنا، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کے آگے مستر ہو کے نہیں ہے۔ جو گردن، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اس گردن کو اور اس سر کو میں کسی کے آگے نہیں جھکنے دوں گا، پھر یہ تو اللہ کا حق ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور لوگوں کے حق میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ان کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، اور وہ نفسانی خواہشات ہے، نفسانی خواہشات سے میرا مراد یہ ہے کہ گھریلو معاملات کو حل کرنا، حقوق العباد کو حق ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ روز کیا ہے، میرے بندے تو نے حج نہیں کرا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے تیرے پاس پیسے نہیں تھے، تیرے پاس دوسری ذمہ داریاں تھیں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، تو میرے بندے تو نے فجر کی یہ وقت کی نماز نہیں پڑھی، چلو کوئی مسئلہ نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن میرے بندے تو نے اس بندے کا حق کھایا، تو نے اس بندے کی زمین کو وراثت میں ناحق، پاس اعمال تو ہے نہیں کوئی، اللہ کیا بولے؟ لے آؤ اس بندے کو، اس کے گناہ ڈالو اس پر، اس کی نافرمانی کا بوجھ اس پر ڈالو، کیونکہ وہاں اعمال کے علاوہ تو کوئی پنجی ہے ہی نہیں۔ اس کو حضور نے کہا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہوگا، صحابہ نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا جو لایا ہوگا احد پہاڑ جتنی نیکیاں، لیکن اس کی یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ غائب کر دے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کا ناحق جرم کیا، اللہ کے مقابلے میں تو اللہ سے بڑی بڑی آتا رہا، اللہ کے آگے مراقبے کرتا رہا، کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج پیش کرتا رہا، احد پہاڑ جتنی نیکیاں، 100 حج کر کے آیا، لیکن اتنی زندگی میں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں کس مال کو ہڑپ کر کے حج کر رہا ہوں، کس انسان اور پڑوسی کا حق ناحق ناجائز ادا کر کے یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں گے وہ اپنائے نوع کی حاجت کو پورا کرنے میں، اپنائے نوع کی حاجت کو رفع کرنے میں، انسانیت کی خدمت میں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو کہ ہماری آیاتوں پر ایمان لائیں گے، یہی ہے نا ہماری آیات، تقوی دینا، یہ بھی تو آیات ہے نا، اس پر اگر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے تو میری رحمت خاصہ کیسے آئے گی تمہارے اوپر؟ اور آج ہم لگے ہوئے ہیں اپنے پینڈیمک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک آ گیا، بھائی رحمت کیسے آئے گی؟ تم نے تقوی کی روش ہی اختیار نہیں کری ہوئی ہے، تم نے اپنائے نوع کی حاجت کے لیے حقوق العباد کا زکوٰۃ جیسا فریضے کو ہی ہٹا کے پھینک دیا ہے، تم نے اللہ کی آیات کا حق ہی ادا نہیں کرا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت، خاص رحمت ان لوگوں کے ضرور نام لکھ دوں گا، یتقون، جو کہ تقوی کی روش اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں گے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو کہ ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اب جو آیت آ رہی ہے، جس طرح الحمدللہ ہم لوگ 156 آیت پہ پہنچ گئے، 197 آیت پہ، 157 پہ پہنچ چکے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہوئے ذرا اپنے اندر 1 منٹ جھانکیے گا دوستوں، اور یہ سوچئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول، اور انفارچونیٹلی ہم لوگ کو ربیع الاول میں صرف چھٹی ہی نظر آتی ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ کون ذات کیا کام کر کے چلے گئے اس عظیم الشان مہینے میں، ان کی پیدائش سے پوری انسانیت چمک اٹھی، لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا، بس یہ نعتیں پڑھ لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا روزہ رکھ لو، جمعرات کا روزہ رکھ لو، بھائی اللہ کے رسول کا بنیاد، what was his mission, what was his struggles, what was his priorities, what was his mission, what was that, do you guys know؟ سنیے گا یہاں پہ، یہ لوگ کون ہوں گے جن کے لیے میں رحمت خاصہ لکھ دوں گا؟ یہ سنیے، اس کے آگے آ رہا ہے، الذین الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، جو لوگ کہ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کریں گے، نبی امی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کریں گے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جس کو وہ لوگ، یعنی یہودیوں کو ایڈریس کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے، جس کو وہ لوگ اپنے پاس پائیں گے کتاب میں، عندہم فی التوراۃ والانجیل،
لکھا ہوا پائیں گے ان کی اپنی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں۔ یہ تھی وہ پیشن گوئی جو کہ تورات کے پڑھنے والوں نے اور انہوں نے کھلم کھلا اگنور کری۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخری الزماں ہے جس کو اللہ نے ہمیں بولا ہوا ہے کہ اس کو اس کو نہیں فالو کرو گے تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ کیسے سرخ الذین یتبعون، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا، ظاہر بات ہے امی رسول تھے، ہم سے رسول اللہ کا واسطہ پڑا، جو کہ ایک دم قوم پوری جاہلیت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، قوم نہ کسی رسول سے واقف تھے، مشرک قوم تھی، اسی طریقے سے بت پرست قوم تھی، منافق قوم تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کا رسول کیا چیز ہستی اور یہ کون سی کتاب سے بھی واقف نہیں تھے، جاہل قوم تھی۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جو کتاب پہلی آئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو کوئی بنیادی ایجوکیشن تو حاصل نہیں کری تھی، اس لیے وہاں جو پہلی آیت آئی ہے وہ کیا آئی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ نے پیدا کیا ہے، پیدا، حضور نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ خلق الانسان من علق، نہیں، پڑھو اس ذات کے نام سے جس نے علق سے پیدا کیا ہے، خون کے لوتھڑے سے تمہیں بنایا ہے۔ یہ ہے وہ علم۔ شعور اور شعور میں ہمیشہ یاد رکھیے گا دوستوں، ایک عین کا فرق ہوتا ہے شعور اور شعور میں، اور وہ عین ہے آپ کا علم۔ علم، اور کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی اگر اس کا علم خراب ہو جائے۔ وہ قومیں تو ترقی کر سکتی ہیں، عمل خراب ہو، لیکن علم خراب ہو جائے۔ آج ہمارا سارا دار و مدار ہو گیا ٹیوشنز پر، ڈگریز پر، کاغذ کے پنوں پر۔ تعلیم کے ساتھ ایک بہت اہم شے آتی ہے، شعور، تربیت۔ آج انسان ڈگریز لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتا مریض سے بات کیسے کرنی ہے، یہ نہیں پتا بچے سے اپنے کس طرح بات کرنی ہے، ڈگریز رکھ کے بیٹھا ہے والدین سے کیسے بات کرنی ہے۔ یہ تو حال ہے، اور رسول اللہ یہی چیزیں تو سکھا کے گئے، تربیت، علم۔ علم، اصل علم جو ہے وہ تو زندگی بھر چلتا ہے۔ موت جو آئے گی مجھے اور آپ کو، وہ بھی تو ایک علم ہے نا، وہ تو سیکھیں گے ہم لوگ کیسے موت آتی ہے۔ فٹافٹ تو اللہ تعالیٰ بس خیر و عافیت کا ہی معاملہ کرے، لیکن وہ بھی تو ایک لرننگ سائیکل ہوگا نا۔ الذین یتبعون الرسول، ایسے لوگوں کو ایڈریس کر کے جو کہ اپنے نبی امی کا اتباع کریں گے۔ الذی یجدونہ مکتوبا، جو لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، لکھا ہوا پائیں گے، جن کی یہ صفت لکھی ہوئی ہوگی ان کی اپنی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں۔ اور ان کا کام کیا ہوگا؟ یہ ہے رسول اللہ کا کام، اور یہی ہمیں اپنانا تھا، اور ہم نے اس کے اپوزٹ کرا ہے۔ یأمرہم بالمعروف، وہ نیک باتوں کا حکم فرمائے گا ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نیک باتوں میں سب سے بڑی بات کیا بتائی حضور نے؟ کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا حضور نے یہ بتایا کہ اگر تم دیکھو کہ تمہاری نظروں کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے تو پہلا ایمان کا فرض یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جا کے روکو۔ دوسرا ایمان کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یہ تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ بھائی زبان سے تو بولو، اتنی ہمت تپڑ تو رکھو، بولو بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو اللہ کے۔ اور تیسرا امپورٹنٹ فرض، بھائی اتنا بھی نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جانو، دل میں کراہیت محسوس ہو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا پھر ایمان نہیں ہے۔ آج ہم انسان جو گناہ کر رہا ہے کرے، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ خیر سے قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، پڑھیں، خدا کے واسطے اس آیت کو پڑھیں۔ نیک باتوں کا حکم کرے گا ہمارا وہ نبی، کر، اور وہ بری باتوں سے ہاتھ سے روکے گا، پھر زبان سے روکے گا، اور پھر فائنلی دل میں ایمان سمجھنا۔ دل میں بھی برا مانو، دل میں بھی اس کو برا سمجھو، اپنی جماعت محفوظ کرتے رہو، منظم کرتے رہو، اپنی ایک پارٹی بناؤ، پھر جب وہ زبان سے بھی بولنا شروع کرو اور پارٹی اسٹرانگ ہو جائے، اب بولو کہ ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے، اللہ کی حدودوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ینہاہم عن المنکر، بری باتوں سے روکے گا وہ رسول۔ ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلائے گا۔
جو پاکیزہ چیزیں ان کو حلال کر دے گا. کتنی پاکیزہ چیزیں تھی یہودیوں نے اپنے اوپر جان بوجھ کے ان کو اپنی شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی تھی. اللہ نے فرمایا کہ حلال حرام میں تمیز واقع کر دے گا. علیہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی گندی چیزیں ہیں بدستور ان کو حرام فرمائے. اور یہ جو خنزیر کا معاملہ ہے اور یہ چمگادڑ ہے، گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، پتہ نہیں کیا کیا آج انسان کھا رہے ہیں مزے سے. حضور آئیں گے تو یہ امتیازی فرق قائم کریں گے. وہ بتائیں گے کہ یہ گندا کھانا ہے، یہ اچھا پہ ظلم کرتے ہو. کیوں گوشت اس طرح کا کھاتے ہو جس سے یہ وبائی بیماریاں جنم لیتے ہیں؟ کی طرح کیوں نہیں زندگی گزارتے؟ اپنی صحت دیکھو نا. اسلام کی کوئی تعلیم آپ کو، ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام کی کوئی تعلیم آپ کو خلاف فطرت نہیں ملے گی. کوئی تعلیم خلاف فطرت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ دین بڑا محکم ہے. محکم ہے، اس میں ایک بھی چیز آپ کو اپنی فطرت اور نیچر کے اگینسٹ نہیں ملے گی، بلکہ دل خود گواہی دے گا ہاں بات سچ ہے. یہ دین بڑا پیارا دین ہے. اللہ کا کروڑوں احسان ہے اللہ کے کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا. اس سے بھی کروڑوں احسان ہے کہ ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا. اس سے بھی بڑا کروڑوں بڑا انسان ہے، احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گھرانے میں پیدا کرا جس کے عقائد اچھے ہیں، عقیدے اچھے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے. تو یہ ہمارا رسول آئے گا، حق حلال کی تمیز قائم کرے گا، نیک باتوں کا حکم دے گا، بری باتوں سے روکے گا، جو گندی چیزیں ان کو ناپاک بتائے گا، حرام قرار دے گا، جو پاکیزہ چیزیں ان کو حلال دے گا. اور سب سے امپورٹنٹ کام جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں سے کام ہے، اور ٹھیک اس کے اگینسٹ اپوزٹ مترادف ہم نے کیا ہے. وَيَزَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ، اور ان لوگوں پر جو بوجھ ہیں اور طوق ہیں، اسر و اغلال ہیں، التی کانت علیہم، ان کو دور کر دے گا. ڈالے ہوئے انسانوں نے اپنے اوپر بندشیں پیدا کر دی ہیں، وہ ہمارا رسول آئے گا اور ان تمام بندشوں کو توڑ دے گا. اس انسان نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں ڈالا، اللہ کہہ رہا ہے. لیکن وہ رسول آئیں گے اور سارے معاملات کو نجات دے دیں گے انسانیت کو. مختلف رسومات ہیں، مختلف رواج ہیں، مختلف طور طریقے ہیں، ہم نے ڈالے ہوئے اپنے اوپر. جو دولت والے ہیں انہوں نے نئی نئی رسمیں ایجاد کر لی ہیں، نئے تہوار ایجاد کر لیے ہیں، نئی تقریبات ایجاد کر لی ہیں. شادی میں تو رسول اللہ فرما کر گئے صرف اور صرف ایک ولیمہ کرو، نکاح کے بعد ولیمہ، بات ختم. حضور نے تو یہ بھی فرما دیا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو. لیکن آج دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے شادی بھی ہے، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے. دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے پھر رہے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ دولت مندوں کے لیے تو آسانی ہے، دولت کے اظہار کا موقع مل جاتا ہے ان کو. کیسے پتہ چلے گا کہ ہم دولت مند ہیں یا نہیں؟ غریبوں کے لیے ان کو پورا کرنا عذاب جان ہو جاتا ہے، وبال بن جاتا ہے. یہی معاملہ ہندوؤں میں بھی تھا. جو بنیے کی دولت ہوتی تھی وہ یا تو مکان پر ہوتی تھی یا تو شادی بیاہ پر ہوتی تھی. مکان شان کرتے تھے اور شادی دھوم دھام سے کرتے تھے. وہی ہندوانہ رسمیں ہم نے بھی لے لیں. امیروں کے لیے جو چلے چاہے چلے، وہ اپنی دولت کا ایک روب میں اور گھمنڈ میں اڑا رہے ہیں دولت. غریب بیچارہ پس رہا ہے اپنی اس غربت میں. تو یہ اسر اور اغلالی تو ہے نا. اسر کہتے کہ جس کو لے کر انسان چل نہ سکے وہ اسر ہے، اور اغلال اپنے اوپر ایڈیشنل، اپنے ایڈیشنل کر کے کیوں اپنی زندگی اجیرن کر رہے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر، رسول اللہ کے بتائے ہوئے، جب بتا دیا ایسی تمام حرکتیں اور تمام تقریبات غلط ہیں تو کیوں نہیں جی وہ تو ہوتا ہے جی، بارات تو آئے گی آئے گی، گھر والے کیا سوچیں گے، والدین کیا سوچیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی جڑ سے کاٹو ان بیماریوں کو. یہ اپنے اوپر تم اپنی اضافی بوجھ لے رہے ہو. یہ ہندوانہ رسمیں کیوں چلاتے ہوئے آ رہے ہو؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں بوڑھی، شادی ہو نہیں رہی ہے. اور اس کا فساد کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب ایک غریب سیٹ کو دیکھو اپنی بچی کی کس طرح شادی کر رہا ہے، اس بیٹی کے دل میں حسرت پیدا ہوگی نا، میرے باپ ہوئی کہ ایک ٹینٹی لگا لے. کیا ہے غریبی؟ اتنی بھی تو غریبی نہیں ہونی چاہیے اماں جان. اور اس میں پھر وہ جو نوکر ہے وہ اپنے مالک کا قتل کرتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. نہ نومن تیل ہو، نہ رادھا ناچے، نہ سارے تقاضے پورے ہوں شادی بیاہ کے، نہ شادی کی ضرورت پڑے.
اسلام کی کوئی تعلیم آپ کو فطرت کے اگینسٹ نہیں ملے. اور جب جو یہ سوشل ریولوشن ہوا ہے اس میں تو آپ دیکھ لیجئے جاگیردارانہ نظام ہے، یہ کمیونزم ہے، بادشاہت کا نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے. وہ جو ہمارے پیغمبر آخری الزماں آئیں گے محمد الرسول اللہ، ان تمام قیدوں سے، ان تمام بندشوں سے، ان تمام سے انسانیت کا خاتمہ کر دیں گے، انسانیت کو ان تمام بوجھوں سے خاتمہ کر دیں گے اور عدل و قسط کا نظام قائم کر دیں گے. اس لیے فرمایا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، وہ جو انسان اضافی بوجھ اپنے اوپر ڈالے گا وہ جناب محمد الرسول اللہ آمنوا بِهِ. یہ 3-4 جو الفاظ آ رہے ہیں یہ قرآن مجید کے بہت اہم ہیں، اور یہ پلیز اپنے آپ کو اس میں جھانک کر دیکھیے گا کہ آیا یہی ڈیسینڈنگ آرڈر میں اور آپ فالو کر رہے ہیں؟ ہم نے ٹھیک اس کے اپوزٹ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق کرنے کا حق ہے اور جو ڈیسینڈنگ آرڈر ہے وہ پورا کس طرح ہونا چاہیے وہ سنیے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سو جو لوگ اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، نمبر 1 ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی ادب کریں، تعظیم کریں، حمایت. نمبر 3 ان کی مدد کریں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں جو کہ ان کے ساتھ بھیجا گیا، یعنی قرآن مجید. اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ ہیں جو کہ پورے کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیابی دے گا اللہ. پھر پڑھو ربنا آتنا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پھر اللہ سنے گا کیونکہ تم نے نارمل ڈیسینڈنگ آرڈر فالو کیا ہے. تمہارے دل میں رسول اللہ کا اگر ایمان ہی نہیں ہو تو آپ خود بتائیں ادب اور تعظیم ہوگی؟ اور جب ادب اور کریں گے ان کی، اور جب مدد ہی نہیں ہوگی تو اس نور کی پیروی کیسے کریں گے؟ میں اب یہاں ذرا وضاحت آپ سمجھیے. پہلا لفظ کیا آ رہا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ان پر ایمان لائیں گے. اس ایمان کے 2 درجے ہیں رسول اللہ پر ایمان لانے کے. یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول میں نعتیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، کوئی چیز ثابت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. ترتیب الٹی ہے. سارا مسئلہ رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا. ہمارا طریقہ الٹا ہے دوستوں. چلا کاٹ کے آ جائیں گے 12 ربیع الاول کو، نعتیں پڑھ کر آ جائیں گے، کر کے آ جائیں گے، رمضان کے 30 روزے رکھ لیں گے، دین کی الف بھی نہیں پتہ. یہ کیسے آپ دین کو فالو کس طرح کر رہے ہیں؟ دین اصل کیا ہے؟ یہ 4 الفاظ سنیے گا. رسول اللہ کی محبت ہونی کس طرح چاہیے؟ یہ 4 الفاظ سنیں. الذین آمنوا بہ، ایمان کا جو بہترین درجہ ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت اور محبت. حدیث کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ جب تک کہ اس نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں. میں تمہارے لیے احکام لایا ہوں. کہاں سے لایا ہوں؟ اللہ کے پاس سے لایا ہوں نا. جب تم کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تو یو شوڈ فالو دیٹ تھنگ، یو شوڈ اوبے دیٹ تھنگ. جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے تمہاری عقل ہو یا نہ ہو، سمجھ آئے یا نہ آئے، فالو تو کرنا ہے، اطاعت تو کرنی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ محبت، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اور مجھ پر محبت کے دعوے کرنا بھی پھر جھوٹے رہیں گے جب تک باپ سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، بڑھ کر نہ ہو جاؤں. آج ہم دیکھ لیجئے بیٹے پہ کیا کیا قربانیاں کر رہے ہیں، بچوں پہ کیا کیا قربانیاں کر رہے ہیں، باپ کے لیے کیا کیا جان نثار کر رہے ہیں. رسول اللہ کا جو مشن ہے اس کو فالو کرنے کو کوئی حلال تیار نہیں ہے. یہ آمنو ہے ایمان لانا، اطاعت کرنا. اور اب ظاہر بات ہے جب اطاعت ہوگی اور محبت ہوگی اس سے ایک نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَعَزَّرُوا، آٹومیٹک ادب کریں گے، ایک تعظیم کریں گے، ایک عظمت کریں گے. جہاں آپ رسول اللہ کا نام سنیں گے آٹومیٹک درود شریف پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں گے. جہاں حدیث سنیں گے جب معلوم ہو جائے گا کہ صحیح ہو چاہے ضعیف ہو، خاموش ہو جائیں گے.
اس ٹائم اپنی عقل کو ترجیح نہیں دیں گے، اپنی عقل نہیں لڑائیں گے. یہ بھی میں دیکھتا ہوں جوانوں میں کہ رسول اللہ کی کوئی حدیث بتائی، نہیں 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 نہیں، ایسا تو ہے نہیں، حدیث تو ضعیف ہے، حدیث تو. بھائی اللہ کے واسطے خاموش ہو جاؤ. جب کوئی حدیث سنائی جائے چپ ہو جائے کرو، ہو سکتا ہے صحیح ہو وہ حدیث، رسول اللہ کی طرف کوئی اہمیت ہو، نسبت ہو اس حدیث کی، بعد میں تحقیق کر لو، لیکن اس ٹائم تو چپ ہو جاؤ. یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے ایسے پیغمبر آخری الزماں کی جس کی وجہ سے قرآن مجید ہمیں مل گیا. کہاں ملتا قرآن مجید؟ کہاں ان کی آلوں کی نسلوں کی قربانیاں نہ ہوتی تو یہ ملتا ہم لوگوں کو. اور ادب اور تعظیم ہو جائے گی، ادب کے تقاضے آپ کے فلفل ہو جائیں گے تو آٹومیٹک آپ کے اندر جذبہ بیدار ہوگا. اور وہ جذبہ کیا ہوگا؟ وَنَصَرُوهُ، پھر آپ ان کی مدد کریں گے. مدد کیا کریں گے آپ بتائیے مجھے؟ رسول اللہ کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے آغاز سے لے کے آخری سانس تک کوئی جائیداد نہیں بنائی، کسی اور کام میں نہیں لگے، بلکہ اپنی پوری زندگی اقامت جدوجہد دین، کسی کام کے لیے صرف نہیں کرا اپنا وقت، بلکہ پورا ایون دا لاسٹ ڈراپ آف ہز بلڈ واز سروڈ ان دس ریلیجن. اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے وہ آخر دم تک چلے گئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو رسالت دے کر تاکہ دین کو تمام دینوں پر، چاہے بے شک کافر جتنے اس سے ناخوش ہوں. اس کے لیے پکار ہے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی اس راہ میں؟ دین تو پہلے غالب تھا، اب مغلوب ہو گیا دین، اب اس دین کو غالب دوبارہ کون کرے گا؟ آج دنیا میں ایک انچ جگہ نہیں ہے جہاں ہم فخر سے اور متفق سکیں کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، دس از دا پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، دس از اسلام، دس از دا جوڈیشری آف اسلام، دس از دی پارلیمنٹ آف اسلام، بول سکتے ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ کا تو یہ مشن ابھی بھی زندہ ہے، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے میں ہیں، آپ ہیں. محمد الرسول اللہ کی پارٹی موجود ہے، وہ کہیں گئی نہیں ہے، پارٹی ابھی زندہ ہے. بحیثیت یہ ہے کہ ہم لوگ بشرط یہ کہ اس مشن کو سمجھ لیں، اور اس مشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹول کی کیا ضرورت ہے، کس میڈیم کی ضرورت ہے، اور وہ میڈیم کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي يُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو کہ ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے. کیا بھیجا گیا ان کے ساتھ؟ رسول اللہ کے ساتھ بھیجا گیا ہے یہ قرآن. اس کو پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، سمجھنے کا حق ہے، اس کی تعلیم عام حق ہے، اس پر تن من دھن لگاؤ جیسا کہ لگانے کا حق ہے. اس کے لیے اللہ ایک نہیں ہزاروں زندگیاں دے دے، اور انسان ہزاروں زندگیاں اس قرآن مجید کی دعوت کے لیے، تذکیر کے لیے، تعلیم کے لیے، انذار کے لیے، تبلیغ کے لیے، تبشیر کے لیے صرف کر دے، پھر بھی حق نہیں. حق تو وہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، اور یہ کام حضور نے کرا، اور ان کی تسلسل سے میرے اور آپ پر آ چکا ہے یہ کام. اب اگر ہم اس کام کو چھوڑے رکھیں اور پھر امید کریں فلاح کی، تو یہ سن لیں کان کھول کے کہ یہ سب کام کریں گے، پھر جا کے اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح، اس آخری فلاح یعنی جنت الفردوس تک اللہ پہنچا دے گا. یہ کام کرو گے تو صرف ربیع الاول میں نعتیں پڑھنے سے تو نہیں پہنچو گے نا، صرف 10 محرم کو جلوس نکالنے سے تو نہیں پہنچو گے نا، صرف اور صرف 30 دن روزے رکھ کے تو نہیں پہنچو گے نا. اس کے لیے اپنا وقت لگاؤ، دین کے اہم کاموں کو سمجھو، اس چاند نعمتوں کو سمجھو کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ یہ قرآن دے دیا اس نے. اگر نہ دیتا تو میں اور آپ کس راستے کی پیروی کرتے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، بڑی رحمت کا مظہر ہے قرآن مجید کو سمجھیں. اور جو سمجھ جائے گا اولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ ہیں جو کہ فلاح کی آخری منزل یعنی جنت الفردوس تک پہنچ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی شفقت، انتہائی محبت اور انتہائی عقیدت رکھنے کا وہ جذبہ بھی بیدار فرمائے،
اور جو نارمل ڈسینڈنگ پیٹرن ہے ان کی اتباع کرنے کا، ان کی مدد کرنے، ان کی فالوئنگ کرنے کا، وہ ہم سب کو صحیح پیمانے میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اس پر عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔